رسول نے لکھ دیا ہے. لکھ دیا. لکھنے نہیں دیا, رسول نے لکھ دیا. لکھ دیا. آہا سبحان اللہ. جسے سمجھ میں آتا ہے جی جی اس تک رسول کی یہ تحریر پہنچ گئی ہے, بے شک اور وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. بے شک بے شک ہے نا, میری باتیں نہیں, جس کو آپ کی باتیں سمجھ میں آئی وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول کی تحریر پڑھ رہا ہے, جو جان رسول چکا نے ہے. لکھا ہے, جان چکا ہے. بالکل اس لیے کہ رسول نے وہاں پر جو لکھنا تھا وہ فرما دیا. بے شک. اچھا, جو ابھی بھی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم کہتے ہو کہ رسول خدا علی کی امامت لکھوانا چاہتے تھے, وہ دکھاؤ کہاں ہے, اور کیوں پھر علی نے بعد میں نہیں لکھوائی, پھر یہ کیوں, پھر وہ کیوں. تو یار رسول جو لکھوانا چاہتے تھے وہ لکھوا دیا, تم نے خود لکھ دیا. جی کیا لکھوایا؟ قوموا عنی, جیسے آپ نے مقدمے میں سب کچھ بیان کر دیا. جی جی علی کی امامت تو واضح تھی, جی جی وہ دعوت ذی العشیرہ سے لے کر قدیر تک, اور وہ انت منی بمنزلت ہارون تک, اور اس کے علاوہ رسول کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا. جی. یہ 3-4 چیزیں اہم ٹرننگ پوائنٹس ہیں. ایک جی جی اور جو ہم تک پہنچا ہے وہ ہے جی جی اتنی شدید سینسرشپ کے باوجود ہم تک پہنچا ہوا ہے. وَإِلَّا رسول کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ اپنے وصی کی, اپنے خلیفہ کی, اپنے علی کی بے شک تعریف نہ کریں, جی. ان کے اہمیت کو نہ بتائیں, ان کے بعد کے منصب کو نہ بتائیں. جی. یہ تو مقصود ہی نہیں تھا, یہ تو اتنا بتایا جی. تھا. پھر کیا تھا؟ یہ بتانا تھا کہ گمراہی کدھر سے آئے گی, گمراہی سے بچانا تھا. جی. وہ بیان کر دیا قوموا عنی, جنہیں میں نکال رہا ہوں انہیں تم اپنے دل میں جگہ نہ دو. جسے میں دور کر رہا ہوں تم ان کے نزدیک مت جاؤ, کیونکہ ان کے نزدیک جانے میں گمراہی ہے. بے شک. ناظرین سامعین, آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے, اور آج ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام پر ایک اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں. اور جس شخصیت کے ساتھ ہمارا آج کی پوڈ کاسٹ ہے, ہمارا آج کا خصوصی پروگرام ہے, وہ پاکستان کے نامور عالم دین ہیں, اور وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. ایک نامور شخصیت ہیں, علمی شخصیت ہیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انٹرنیشنل ریکوگنیشن بھی عطا کی ہے. میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا. قبلہ علامہ انور علی نجفی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا قبلہ, آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن و اہل بیت ہے, اور اس میں آج کا جو میرا بڑا اہم سوال ہے, اور سوال تھوڑا سا تفصیلی ہے, اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا, اس کے جوابات چاہوں گا. اچھا, اب تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے, تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے, تاریخ اسلام چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 موقعوں پر ایک اہم ارشادات فرمائے تھے. ایک دعوت ذی العشیرہ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ہے کوئی میرا بھائی دنیا اور آخرت میں, ہے کوئی میرا مددگار, ہے کوئی میرا وسیع, ہے کوئی میرا جانشین. ایک سامنے سے بچہ اٹھتا ہے, رسول اللہ کو لبیک کہتا ہے میں آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کی ذمہ داری اٹھاؤں گا, میں آپ کا وسیع بنوں گا, میں سب کچھ بنوں گا. اس وقت ان کے گھرانے کے لوگ ہنستے ہیں تو بچہ ہے, لیکن اللہ نے اس سے بہت بڑا کام لیا, اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ نے اس بچے سے جو کام لیا, آج اس بچے کو تاریخ اسلام میں پوری دنیا کے عالم میں 1447 سال گزر جانے کے بعد علی ابن ابی طالب کہتے ہیں, جسے اللہ نے مولا کا لقب دیا, جسے رسول اللہ نے مولا کا لقب دیا, جسے مولا کائنات کہتے ہیں, جسے حیدر کرار کہتے ہیں, اور کئی بے شمار آپ کے القاب ہیں. دوسرے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ تمہاری اور میری مثال علی ایسی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, اور تم میرے بعد تمام مومنین کے خلیفہ ہو. یہ روایت اہل سنت میں بھی آئی ہے, کتاب السنہ میں امام عاصم ابی بکر لائیں. تیسرے موقع پر غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر دیا, فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا. یہ 3 شہادتیں آ گئیں. اب میرا سوال اصل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا, غدیر کی حدیث بھی مل گئی, علی مولا بن گئے, سب کچھ ہو گیا, لیکن کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے
جب ان کے سامنے تذکرہ آتا ہے ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ مرض الموت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں. تمام اصحاب کو بلاتے ہیں، گھر کے لوگوں کو، کہتے ہیں کہ لاؤ کاغذ و قلم، کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کر دے دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. دین مکمل تھا، غدیر کی حدیث بھی مل گئی، علی مولا بھی بن گئے، سارے معاملات پورے ہو رہے ہیں، لیکن رسول پریشان ہیں مرض الموت نے، کہ لاؤ کاغذ و قلم کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کر دے دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک آواز آتی ہے حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. اور کچھ لوگ یہ ہیلا بھی کرتے ہیں کہ ہاں حضور کی طبیعت خراب ہے، پھر ایک عجیب سا ایک ماحول بنتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، حضور کے سامنے شور و غل ہوتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق معاذ اللہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور ہذیان کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام محفل کو برخاست کر کے لوگوں کو باہر نکال دیتے ہیں. آپ مسلمانوں کے اسکالر ہونے کے ناطے، علم رجال، علم حدیث کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، مورخ ہونے کے ناطے، آپ بتائیں کہ رسول اصل میں وصیت کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور آپ کا سوال کافی لینتھی تھا، لندی تھا، اور مجبور تھا میں تمہید باندھنے کے لیے. آپ نے ہمیں کہا کہ تم نے شیعہ نہیں رہنا، اور خود آپ شیعہ ہو گئے. میں سوچ رہا تھا کہ خود شیعہ بن کے مجھے تشیع سے بالا تر رکھ کے کون سا جواب چاہتے ہیں. تو یہاں تک اگر جو کہ تاریخ ہے اور صحاح میں ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی ضعیف روایت کو آپ نے بیان کیا ہو، جی جی یا آپ نے تشیع بیان کیا ہو. جی جی آپ نے ابھی سارا تسنن بیان کیا، جی، آپ نے کوئی شیعہ بات نہیں کی ہے. کوئی بات نہیں کی. یہ سارا وہ ہے جو کہ اہل سنت کتابوں میں، اہل سنت معتبر کتابوں میں موجود ہے. بے شک. یہاں رسول کیا لکھوانا چاہتے تھے وہ غیب کا علم کسی کو نہیں، بے شک. لیکن ایسا نسخہ دینا چاہتے تھے جس کے بعد کسی نے گمراہ نہیں ہونا تھا. بے شک. اب اس کا جو مانع بنا ہے اس کے حق میں گمراہی ہے. جی، یہ بات واضح ہے. جی، اور ہم تمام دیکھنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں. بے شک. چھوڑ دیجئے شیعہ سنی کو. جی. اس وقت آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ میں ہوتا تو کیا کرتا؟ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ عمل کرتا. حضور لکھوانا چاہتے تھے، میں لکھتا. اگر میں اس وقت صحابی ہوتا حضور کے سامنے، ہاں، میں تو لکھتا. آپ یعنی آپ رسول کے ساتھ ہوتے، میں تو حضور کے ساتھ ہوتا، ان کا ترجمان ہو جاتا فوراً، اور دوسروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے. بالکل. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر میں خلاف جاتا تو میں مسلمان ہی نہیں رہتا، میرا اسلام سے خارج ہو جاتا، کہ میں رسول کی کیسے نافرمانی کر سکتا. یہ نہیں کہتے مسلمان، یہ نہیں کہتے. مسلمان یہ کہیں، مسلمان تو یہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ. نہیں، ابھی کے مسلمان یہ نہیں کہتے. جی جی وہ ہزاروں توجیحات کرتے ہیں. آپ بھی اگر خلاف چلے جاتے ہیں آپ کے لیے بھی ہزاروں توجیحات کرتے ہیں. جی جی جی. یہ نہیں کہتے. یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے. رسول کے خلاف جانے والا کون ہے معلوم ہے. جی جی. لیکن اگر کوئی خاص لوگ رسول کے خلاف چلے جائیں تو وہ پھر بھی مقدس رہتے ہیں. جی. اور رسول اور ان میں ترجیح انہیں ہوتی ہے، رسول کو نہیں ہوتی. جی. تو یہاں سے بالکل واضح ہے پھر رسول کیا لکھوانا چاہتے. رسول ایسی بات لکھوانا چاہتے تھے جو اس وقت جو لوگ وہاں تھے، کچھ جی. جنہوں نے چھوڑ کے، ان کے حق میں نہیں تھی، جی. ان کے خلاف تھی. جی. اب آپ دیکھ لیں ان کے خلاف کیا ہوگا. آپ نے یہ مقدمہ بیان کیا رسول خدا کے بارے میں. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ باتیں اگر ثابت ہو جائیں کسی عام مسلمان کے لیے، اس کے لیے حق بات روز روشن کی طرح واضح ہے. وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. بالکل. یعنی اس تک رسول کی وہ تحریر پہنچ گئی ہے جو رسول لکھوانا چاہتے تھے. جی جی. یہ میں نے جو کہا ہے جی جی آپ تک تو پہنچ گئی ہے، لیکن میں ابھی تک اس میں ہوں جی جی کہ جو بچے دیکھ رہے ہیں ان تک یہ بات پتہ نہیں پہنچی یا نہیں پہنچی. میں تھوڑا سا اور ریپیٹ کر دیتا ہوں. رسول، آپ کا سوال یہ ہے نا رسول کیا لکھوانا چاہتے تھے. جی. رسول نے لکھ دیا ہے. لکھ دیا. لکھنے نہیں دیا، رسول نے لکھ دیا. لکھ دیا. آہا سبحان اللہ. جسے سمجھ میں آتا ہے جی جی اس تک رسول کی یہ تحریر پہنچ گئی ہے. بے شک. اور وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. بے شک. بے شک. ہے نا، میری باتیں نہیں، جس کو آپ کی باتیں سمجھ میں آئی وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول کی تحریر پڑھ رہا ہے، جو جان رسول نے لکھا ہے، جان چکا ہے. بالکل. اس لیے
کہ رسول نے وہاں پر جو لکھنا تھا وہ فرما دیا، بے شک، جو فرمایا اسے محدثین نے لکھ دیا، بالکل، اور وہاں تو ایک کاغذ و قلم نے آنا تھا، جی جی یہاں اب سارے صحاح اور مسانید اور پتہ نہیں جی کس کس کے کاغذ قلم آئے اور ان سب نے لکھا، اور جو سینسر ہونا تھا، جی جی جو 100 سالہ پابندی میں سینسر ہونا تھا، جی اس کے بعد بنی امیہ کے خلفاء نے اس کو جی مٹانا تھا، اس کے بعد بنی عباس کے خلفاء نے اس کو مٹانا تھا، تحریف کرنی تھی، ادھر ادھر کرنا تھا. جیسے رسول خدا جب نکل رہے تھے نا شب ہجرت، جی جی وہ سامنے کھڑے تھے جی لیکن انہیں نظر نہیں آیا، بالکل، وہ ایک مختصر سی دھول، اور جی جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں ایسی دھول جی پڑی جی جی کہ اس کو یہاں بھی رسول نے لکھ دیا، جی لیکن ایسی دھول کے ساتھ جی کہ جو دشمن ہیں یا جو رسول کے خلاف جانا جی چاہتے جی ہیں جی انہیں نظر نہ آئے، جی یہ لکھا جائے، تاریخ میں رہ جائے، جی کتابوں میں رہ جائے، اور حق قیامت تک کے لیے آشکار ہو جائے. اور کوئی بھی رسول اگر لکھ دیتے، خود بھی لکھ دیتے، جی جی تو جو اس پہ عمل نہیں کرنے والے تھے وہ جی جی انہوں نے تو گمراہ ہونا تھا نا، صحیح بات، انہوں نے تو گمراہ ہونا تھا. جی ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. صحیح بات، قیامت تک کوئی گمراہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی محمد کا کلمہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا، جی یعنی رسول اسلام کو آخری نبی، خاتم الانبیاء، حجت خدا ماننے والا گمراہ نہیں ہوگا. بالکل، دوسرے تو گمراہ ہوں گے. جی تو آج بھی قیامت تک کوئی شخص گمراہ نہیں ہوگا جی جو آپ کی بات سمجھ جائے. بالکل، جو آپ نے مقدمہ بیان کیا، جی جی اگر کسی نے نہیں سنا، ابھی میں کہتا ہوں ریوائنڈ کرو، جاؤ وہ سنو، آپ کے مقدمے کو سنو، جی جی وہاں سے صاف واضح ہو گیا. بالکل، رسول خدا نے جو لکھوایا ہے جی وہ الفاظ بھی میں بول دیتا ہوں، ایک لفظ میں بولتا ہوں جی جی تاکہ جی جی وہ سننے میں اور اس میں آسان ہو جائے. جی جی رسول بالکل، خدا نے لکھوا دیا، قوم انی، جی جی میرے پاس سے جاؤ. جاؤ، اور یہ سب نے لکھ دیا. جی جب سب نے لکھ دیا، جی اچھا جو ابھی بھی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم کہتے ہو کہ رسول خدا علی کی امامت لکھوانا چاہتے تھے، وہ دکھاؤ کہاں ہے، اور کیوں پھر علی نے بعد میں نہیں لکھوائی، پھر یہ کیوں، پھر وہ کیوں. تو یار رسول نے لکھوانا چاہتے تھے، وہ لکھوا دیا، تم نے خود لکھ دیا. جی کیا لکھوایا؟ قوم انی، جیسے آپ نے مقدمے میں سب جی کچھ بیان کر دیا. جی جی علی کی امامت تو واضح تھی، جی جی وہ دعوت ذیل عشیرہ سے لے کر قدیر تک، اور وہ انت منی بمنزلت ہارون تک، اور اس کے علاوہ رسول کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا. جی یہ 3-4 چیزیں اہم ٹرننگ پوائنٹس جی ہیں ایک، جی جی اور جو ہم تک پہنچا ہے وہ ہے جی جی اتنی شدید سینسرشپ کے باوجود ہم تک پہنچا ہوا ہے. وَإِلَّا رسول کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ اپنے وصی کی، اپنے خلیفہ کی، اپنے علی کی بے شک، تعریف نہ کریں، جی ان کے اہمیت کو نہ بتائیں، ان کے بعد کے منصب کو نہ بتائیں. جی یہ تو مقصود ہی نہیں تھا، یہ تو اتنا بتایا جی تھا. پھر کیا تھا؟ یہ بتانا تھا کہ گمراہی کدھر سے آئے گی، گمراہی سے بچانا تھا. جی وہ بیان کر دیا، قوم انی، جنہیں میں نکال رہا ہوں انہیں تم اپنے دل میں جگہ نہ دو. سبحان اللہ، جسے میں دور کر رہا ہوں تم ان کے نزدیک مت جاؤ، کیونکہ ان کے نزدیک جانے میں گمراہی ہے. بے شک، رسول نے اشارہ دے دیا تھا. واضح کر دیا. اشارہ کیا ہے؟ ہاں، واضح ہے. واضح اس سے زیادہ جلی تحریر شاید کسی شخص نے بے کیا. شک، بے شک، پھر بھی لوگ نہیں سمجھ پائے. سب سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں. صحیح بات ہے. دیکھیں جب کفار، جب رسول خدا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس جی اعجاز کو نہیں سمجھتے، سب سمجھتے تھے. جی بالکل، اس کے باوجود نہ مانے. اب آپ نے بڑی موٹی سی کتاب نکالی ہے، دیکھتے ہیں آپ کیا نکالتے ہیں اس میں سے. جی 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 جی. قبلہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. ہاں ایک کتاب ہے، میں اسکرین پہ دکھاتا چلوں، فضائل صحابہ، اور اس کے رائٹر ہیں امام احمد بن حنبل، اور یہ مستند کتاب ہے اہل سنت کے یہاں، اور اس کی تخریج بھی جو ہے وہ شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس نے کی ہے، اور نظر ثانی کی ابو صالح سلیمانی نورستانی، فاضل، مدینہ یونیورسٹی. حدیث کی یہ سند کہتے ہیں اسناد حسن ہے ان کی تحقیق. اور اس فضائل صحابہ کی یہ روایت نمبر ہے 1168 روایت نمبر ہے. اس کے میں خاص جو گولڈن ورڈز ہیں وہ پڑھ رہا ہوں. اس حدیث کے جو مرکزی راوی ہیں وہ ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کا 7واں پوائنٹ ہے جو ہمارے پہلے سوال سے ریلیٹ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ غزوہ تبوک کی جانب روانہ ہونے لگے تو سیدنا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو وہ رونے لگ گئے. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میرے ساتھ نسبت تیری وہی ہے جو سیدنا ہارون علیہ السلام کی کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، تجھے اپنا نائب بنائے بغیر میرا جانا مناسب نہیں تھا. مزید آپ نے فرمایا تم میرے بعد ہر مومن عورت کے سردار ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح الفاظ کہ میں تمہیں وسیع بنائے بغیر نہیں جاؤں گا، مجھے چین نہیں ملے گا، اور تم میرے بعد تمام مومن مرد اور عورت کے سردار ہو. حالانکہ اس کتاب میں جو ترجمہ کیا ہے اس ترجمے میں ڈنڈی بھی ماری گئی ہے. جہاں لفظ خلیفتی ہے وہاں سردار بھی لکھا ہے اور وہاں دوست بھی لکھا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ ان سے حق لکھوا دیا. سبحان اللہ، اللہ نے ان سے یہاں پہ حق لکھوا دیا، کیونکہ خلیفتی کے جو معنی آتے ہیں زیادہ تر یا تو سردار کے یا وسیع کے یا جانشین کے. اب قبلہ یہ ستم ظرفی نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ رسول نے کسی کو اپنا وسیع نہیں بنایا تھا، کسی کو اپنا ہادی نہیں بنایا تھا. اس امت کو ایسی چھوڑ کے معاذ اللہ رسول چلے گئے تھے کہ کوئی بھی عرب کا کالا بدو آ جائے اور منصب خلافت پہ بیٹھ جائے اور دعوے دار بن جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گدی نشین ہے اس پہ بیٹھنے کے لائق ہو. کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا یہ زیادتی نہیں؟ قبلہ ارشاد فرمائیے. ہم شیعہ سنی سے بالاتر جی ہو گئے، ہم بات کرتے ہیں. جی دیکھیے یہاں پہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جی ایک حدیث ہے. ابھی ہم وہ خلیفہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ حدیث یہاں تک متواتر ہے. جی یہاں تک تو ہے. اس کے بعد خلیفہ کا لفظ بعض روایت میں ہے بعض روایت میں نہیں، ٹھیک، کیونکہ انہوں نے تختی کی ہے، پوری حدیث بیان نہیں کی. جی اور جہاں بیان ہوئی بھی ہے وہ ترجمے وہ ڈنڈی مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی اب خلیفہ کا مطلب تو اتنا انہوں نے اس خلیفہ کو مقدس بنایا ہے کہ ہر کسی کو پتا ہے. مولا کی معنی میں تو ڈنڈی مار لیتے ہیں، دوست کہتے ہیں. ہاں وہ تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. خلیفہ کے معنی میں تو اگر ڈنڈی ماریں گے تو پھر تو ختم ہو گئی ساری بات، ہے نا. وہ سارا تقدس خلیفہ رسول کی بنیاد پر دیتے ہیں. جی تو اگر خلیفہ بھی پھر اس کا معنی بھی صرف دوست ہی ہوا جی تو پھر تو وہ بھی گیا. اس لیے یہاں لفظ خلیفہ موجود ہے. ہمیں ابھی اس سے بھی کام نہیں ہے. جی ہمیں کام ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. جی اس پہ میری کوئی 3 گھنٹے کی تقریر ہے. ماشاءاللہ. میں ابھی وہ ساری بیان نہیں کرتا اور بالکل مختصر جاؤں گا. ہم نہ شیعہ نہ سنی، جی فی الحال اس حدیث متواتر کے علاوہ حدیث سے بھی ہم بالاتر ہو گئے، جی جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جی غلط ہے، یعنی کہنا غلط ہے کہ میں حدیث سے بالاتر ہو رہا ہوں. کون تم حدیث سے بالاتر ہونے والے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو حسبنا کتاب اللہ والوں کو ایڈریس کرنے کے لیے، جی ہے نا. چلے جی آپ لوگ حسبنا کتاب اللہ رسول کے سامنے آپ رسول سے بالاتر ہو گئے ہو، معاذ اللہ، تو آپ کے بقول ہم حدیث کو بھی سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں. یہ حدیث سائٹ پہ نہیں جائے گی کیونکہ متواتر حدیث ہے. بالکل صحیح بات. متواتر حدیث کو سائٹ پہ رکھنے والا رسول کا منکر ہے، مسلمان نہیں. بے شک. یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، انت منی، ایک انتا ہے ایک منی ہے. جی ہے نا. ایک موسیٰ ہے ایک ہارون. بڑے واضح الفاظ ہے نا. یعنی ختمی مرتبت کو امیر المؤمنین سے، محمد مصطفیٰ کو علی مرتضیٰ سے. امیر المؤمنین شاید کچھ کو مشکل ہو کہ یہ تو شیعہ ہو گیا، ٹھیک، ہم علی کہتے ہیں. صحیح بات. کیا نسبت حاصل ہے؟ جو موسیٰ کو ہارون سے. بے شک. موسیٰ اور ہارون کی نسبت قرآن میں موجود ہے. بالکل صحیح. اور وہ 5 نسبتیں ہیں. ان 5 نسبتوں میں سے 4 نسبتیں ثابت ہونے کے بعد کہ رسول اللہ کے لیے علی وہی ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون تھا. بے شک. اور موسیٰ کے لیے ہارون کیا تھا؟ یہ جو موسیٰ کا اتنا زیادہ سب سے زیادہ ذکر قرآن میں آیا ہے، بے شک. اس کی وجہ فضیلت امیر المؤمنین کا بیان ہے. شیعہ ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے. صحیح بات. تھوڑی دیر کے لیے شیعہ ہو گیا. اس کو بہرحال مجھے شیعہ ہونے پہ فخر بھی ہے اور یہ حقیقت ہے. لیکن یہ میری بات ہے. اس بات کو آپ تھوڑی دیر چھوڑ دیجیے. جی قرآن پہ چلتے ہیں اور قرآن میں جو صفات موسیٰ کے ہارون کے لیے ثابت ہے، موسیٰ کی نسبت، وہ ساری صفات ثابت ہو جائیں گی
امیر المومنین کے لیے. جی تو امیر المومنین آیا ہارون کے برابر ہو جائیں گے یا ہارون سے بڑھ جائیں گے؟ صحیح بات ہے. آپ کیجئے فیصلہ. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. نہیں ہم نے کہا ہی نہیں کچھ ابھی. جی جی. ہارون کے برابر ہوں گے یا ہارون سے بڑھ جائیں گے؟ نہیں ہارون سے کیسے بڑھ سکتے؟ نہیں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, ہم نے کبھی بڑھایا جو آپ کہہ رہے ہیں کیسے بڑھ سکتے ہیں. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, انت منی ہارون موسیٰ. جی ایک ہارون موسیٰ ہے, ایک میں تم, یعنی محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ. موسیٰ ختمی مرتبت کی جگہ آپ لگائیں موسیٰ, جی اور اس کے سامنے لگائیں ہارون. جی موسیٰ کے اوپر رکھیں محمد مصطفیٰ, جی جی, اور اس کے سامنے رکھیں علی مرتضیٰ کو, یا ہارون کے نیچے رکھیں علی مرتضیٰ کو. کہاں رکھیں گے؟ ہم تو ٹاپ پہ رکھیں گے. بڑھ گئی پھر تو. ہم تو ٹاپ پہ رہیں گے کیونکہ محمد کا مرتبہ جو ہے موسیٰ سے بہت اعلیٰ اور رفع ہے. قیاس ہی کوئی نہیں ہے نا. ہاں, اور علی جو ہیں وہ محمد جیسے ہیں. محمد جیسے نہیں ہے. محمد کو جو جی جی. موسیٰ کو ہارون سے نسبت تھی, جی جی نسبت تھی ہے نا, وہی نسبت محمد کو علی سے ہے. علی سے, بے شک بے تو شک. لائن یوں چلے گی, جی 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 جی, ادھر سے یوں نہیں آئے گی. نہیں 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 نہیں, ہے نا, جی جی بالکل سیدھی لائن ہے. سیدھی لائن آئے گی. بالکل سیدھی لائن چلے گی. وہ جتنا جی جی موسیٰ سے محمد بالا, اتنا ہارون سے علی بالا بالا. بے شک. قرآن ہے یہ, جی جی جی, obvious بات. قرآن ہے, متواتر حدیث ہے. بالکل بالکل. دونوں کا انکار کفر ہے. نہیں انکار ہو نہیں سکتا. انکار کفر ہے. ہاں بالکل. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, ہاں، کرنے ہاں. والا کرے. جی جی صحیح بات ہے. ہے نا, شیعہ سنی نہیں ہے. جی جی آپ کہہ رہے مسلمان نا, اب بالکل. ہم سیدھا اسلام کی بات کر رہے اسلام ہیں. کی بات کریں گے. ہے نا, اس سے انکار ممکن ہی نہیں ہے. بالکل. صرف ایک چیز اور قرآن ثابت کر دیتا ہے, اگر موسیٰ ہارون والی نسبت ہے تو ہارون نبی بھی ہے, بالکل صحیح. تو علی غیر نبی نبی بھی ہو گیا. ہاں اس ایک لحاظ نسبت سے. میں ابھی تک نسبت ہو گیا. میں, ہاں نسبت میں. جب کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, تو علی نبی بھی ہو گیا. اس لیے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, نبی نہیں ہوگا. باقی سب وہی ہے, باقی سب لیکن وہی ہے. نبوت بالکل. نہیں ہے. یعنی علی کو سٹیٹس مل گیا, بس نبوت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کیونکہ خاتم النبیین رسول کو بنا دیا. اس منزلت میں قرآن نے نبوت بھی ثابت کی تھی, جی وزارت بھی شامل کی جی. تھی, مشاورت بھی شامل کی تھی, جی جی وصایت بھی شامل کی تھی. جی جی. وہ سب شامل تھا. اس سب میں ایک استثناء ہے, باقی چاروں اپنی جگہ باقی ہیں. جی. ایک استثناء نبوت نہیں ہے. بالکل. اس لیے کہنا پڑا الا انہ لا نبی بعدی, بالکل. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. بالکل یہ سٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے. اور قول صادق ہے, بالکل صحیح. سچ ہے, قول صادق ہے. قول صادق ہے. لیکن ایک اور سٹیٹمنٹ چلتا ہے جی جو کہ جھوٹ ہے. ہم شیعہ سنی نہیں, ہم ابھی منطق, تعقل, قرآن, حدیث کی بنیاد پر بالکل بات صحیح. کریں. بالکل صحیح. ایک اور سٹیٹمنٹ چلتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا. جی یہ سوال کہاں سے آ گیا؟ ہاں یہ سوال ہی کہاں سے آیا؟ انت منی بمنزلہ ہارون سے سوال آیا, اچھا علی نبی بھی ہے؟ جی کہا نہیں آپ نبی نہیں ہیں. وہ سوال تھا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, میں خاتم الانبیاء ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, اور پھر میں ہی کہوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا. بالکل صحیح. ہوتا ہی نہیں بھیا. اگر ہو نہیں سکتا. آپ خاتم ہیں تو میرے بعد اگر نبی ہوتا کا جملہ ہی غلط ہے. بالکل. جب اگر میرے بعد نبی ہوتا جملہ غلط ہے, جھوٹ ہے, تو اس سے اگلا جملہ بھی جھوٹ ہے بالکل صحیح. کہ وہ فلاں ہوتا. جی تو آپ کا سوال کہاں تھا؟ اشارے میں ہم آپ کے سوال وہ بھول گئے. جی جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ کتنی بڑی ستم ظرفی ہے, ظلم ہے کہ یہ کہنا کہ رسول کسی کو وسیع نہیں بنا کے گئے تھے, اور کوئی بھی عرب کا کالا بدو آ جائے رسول کی گدی پہ بیٹھ کے ہی کہے, گدی نشین پہ, کہ میں خلیفۃ الرسول, دعویدار بن جائے. وہ تو جھوٹ ہے. اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ جی عقلاً بھی ممکن نہیں ہے, نقلاً بھی ممکن نہیں ہے, پھر ثابت ہے نا. یعنی ایک دو تین چیزوں سے ثابت نہیں, متواتر روایات سے ثابت ہے. جی تو اس لیے اس کو تو خیر شیعہ سنی کی بحث سے بالاتر ہو کے ہم جی. کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ممکن نہیں ہے. ممکن ہے نہیں. نا. اور وہ بھی امت کے لیے جو اتنا اہم تھا, جو دفن رسول خدا سے زیادہ اہم تھا, جی اس امر کو خود رسول خدا یوں ہی چھوڑ کے چلے گیا. جو خدا اعلان کر رہا ہے انما ولیکم اللہ, جی کہ جو حاکمیت اعلیٰ ہے وہ صرف اللہ کی ہے. جی تو وہ حاکمیت اعلیٰ آگے چل کے پھر خاموش, رسول بالکل کے بعد خاموش.
बिल्कुल और वो छोड़ दिया जी अमरुकुम शोरा बैनकुम पर, ये, और कोई चीज नहीं छोड़ी। बिल्कुल सही। यानी मिसवाक कैसे करनी हम पे नहीं छोड़ा, वॉशरूम में कैसे जाना हम पे नहीं छोड़ा कि भाई तुम खुद ही मशवरा करके कर लो कि पहला दायां पांव रखना है या बायां पांव जी। रखना है, वो सारा बता दिया। बिल्कुल ये, आपने कोई आप जुज़ी सी जरूरी चीज सब बताया, कहीं नहीं कहा ये तुम्हारा मामला है तुम खुद ही फैसला करो, जी। और ये जो सबसे अहम मसला है वो उसको कह दिया कि तुम खुद ही करो। जबकि जिस तरह विलायत अली इब्न अबी तालिब को बयान किया है, या छोड़ दें मैं फिलहाल आप कह रहे हैं शिया सुन्नी, विलायत अली इब्न अबी तालिब को नहीं, जिस तरह विसायत और अपनी खिलाफत को बयान किया है, जी। अभी जिस मर्जी के हक में बयान किया हो, जी जी उस तरह का कोई बयान किसी और अम्र के लिए नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ अल्लामा साहब। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा इंतहाई बड़ा अहम क्वेश्चन है, और मैं अवामुन्नास से कहूँगा कि आपने जो है वो तारीख़ इस्लाम का एक संजीदा स्टूडेंट बन के, मुहक्किक बन के हमारी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो है वो इस पर तहकीक करनी है। मेरा अब एक बड़ा अहम सवाल आने वाला है। बुखारी और मुस्लिम के अंदर मुत्तफ़िक़ा अलैह ये रिवायत है, और अहले तशय्युं की भी ये रिवायत है, सब जगह ये रिवायत नकल हुई है, तारीख़ की बड़ी बड़ी किताबों में ये रिवायत नकल हुई है। अच्छा, मैं आवाम को बताता चलूँ, ये सवाल जो है वो मेरा बाग़ फ़दक़ से रिलेटेड है, और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शिकवा से रिलेटेड है। तो ये रिवायत जो है वो बुखारी और मुस्लिम में आई, और ये मुत्तफ़िक़ा अलैह है। बुखारी का नंबर है 4240 और सही मुस्लिम का नंबर है 4580। ये आपने जहन में रखना है। क़िबला, रिवायत मुख्तसर मैं पढ़ता हूँ। रिवायत इस तरह है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, बुखारी और मुस्लिम दोनों के अल्फाज हैं, और इस हदीस की जो सनद है वो गोल्डन है, ठीक है, गोल्डन सनद है, और ये मुत्तफ़िक़ा अलैह रिवायत है। और जो रिवायत मुत्तफ़िक़ा अलैह हो ना, ठीक है, वो रिवायत सनद के एतबार से और मतन के एतबार से तमाम रिवायात पर सिबकत ले जाती है। ये मुहद्दिसीन का उसूल है, क्योंकि मुहद्दिसीन का ये उसूल रहा है कि जब कोई रिवायत मुत्तफ़िक़ा अलैह हो जाए तो और निचले दर्जे की जो दूसरी कुतुब रिजाल या अहादीस है उसमें रिवायात आ जाएं तो पहले तदबीक पैदा करेंगे। अगर तदबीक पैदा ना हो तो जो टॉप की किताबें हैं बुखारी मुस्लिम, उसकी रिवायत पर इक्तफा किया जाएगा, उसे माना जाएगा। तो इसी वजह से ये रिवायत पर कोई जराह नहीं है, ये रिवायत 100% सही है बुखारी और मुस्लिम की शर्त के मुताबिक। तो अब इस पर जराह नहीं हो सकती। रिवायत कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। हजरत आयशा इस रिवायत करती हैं, इसकी मरकजी रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी शहजादी सैयदुल निसाइल अहलिल जन्नह पैगाम भेजती हैं अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि उनसे कहें कि जो फदक का जो मामला है, फदक की जो जागीर है वो मेरा हिस्सा है, वो मुझे चाहिए। तो हजरत अबू बकर जो हैं वो मीरास देने से मना कर देते हैं और एक उज़्र पेश करते हैं। एक हदीस दलील के तौर पर आते हैं कि अंबिया की कोई विरासत नहीं होती, अंबिया जो कुछ छोड़ के जाते हैं वो सदका होते हैं। उसके बाद जब ये पैगाम हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तक पहुंचता है तो तारीख इस बात की शाहिद और गवाह है कि आप बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक आप नाराज होती हैं, गज़बनाक होती हैं। आप हजरत अबू बकर से तर्क ताल्लुक़ इख्तियार कर लेती हैं और आपने हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये वसीयत की होती है कि मेरे जनाजे पर ये दो अफराद ना आए, हजरत अबू बकर उमर। तारीख शाहिद है इस बात की। और रातों रात उस वसीयत पर मौला कायनात अमल करते हुए हजरत फातिमा ज़हरा की नमाज जनाजा पढ़ाते हैं और तदफीन हो जाती है और खलीफा अव्वल को यह बात पता नहीं चलती। उसके बाद हदीस कुछ इस तरह है कि जब तक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिंदा रहीं, लोग हजरत अली से सलाम दुआ और अकीदत रखते रहे। जब हजरत फातिमा ज़हरा का विसाल हो गया तो जो उस वक्त के मौजूदा सहाबा कराम थे उन्होंने मुंह फेर लिया अली से, अली इब्न अबी तालिब से मुंह फेर लिए। तो उस वक्त हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अबू बकर से सुलह करना चाहिए। तो उसके बाद सुलह का पैगाम भेजा कि आप मेरे घर आए, मुझसे मिलें। उसके बाद उमर इब्न खत्ताब को यह बात पता चलती है। उमर इब्न खत्ताब अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं कि आप अकेले मत जाएं, हो सकता है अली कुछ आपके साथ कर दें, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि वो मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे जाना है। अबू बकर हजरत अली मौला अलैहिस्सलाम के घर जाते हैं। उस वक्त मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अपना शिकवा डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि ए अबा बकर, हम तो आपकी फजीलत के कायल थे कि आपको अल्लाह ने जो फजीलत दी और जो हमने रसूल से सुनी है,
لیکن کیا آپ کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ جب رسول کا وصال ہوا تھا اور آپ لوگ خلافت کا مشورہ کر رہے تھے تو آپ نے اس خلافت کے معاملے میں اپنی منمانی سے کام لیا؟ یہ الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اپنی منمانی سے کام لیا. اور ہم رسول اللہ کے اقربا ہونے کے ناطے، رسول اللہ کے قریب رشتہ دار ہونے کے ناطے اس بات کا حق رکھتے کہ اس امر خلافت میں ہمیں بھی شامل کیا جاتا. تو حضرت ابو بکر کیا کرتے ہیں؟ ندامت میں، شرمندگی میں رونا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی مسجد نبوی میں جا کے بیعت کروں گا، اور وہ اپنا شکوہ بھی بتاتے ہیں دوبارہ سے تمام مسلمانوں کو کہ میں نے ابو بکر کی بیعت کیوں نہیں کی 6 مہینے تک، اور اس کے بعد بیعت ہو جاتی ہے اور مسلمان وہ کر لیتے ہیں. قبلہ اس میں 5 بڑے اہم پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کو ریپیٹ بھی کروں گا، اس کے آپ جواب دیجیے گا. پہلی بات، یہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. قرآن وراثت سے بھرا پڑا ہے قرآن، اور ہر نبی نے آنے والے اگلے وارث کے بارے میں اطلاع دی اور دعاؤں میں مانگا، وارث کو بھی مانگا اور وراثت بھی دی. لیکن یہاں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے ایک حدیث پیش کی جس کا جواب مجھے قرآن میں نہیں ملتا، مجھے نہیں ملا، ہو سکتا ہے آپ بتا دیں، یا ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات ہی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہو. تو یہ کہتے ہیں انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ. کیا یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ ایک بات. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت سی باتیں جی آپ کے سوال میں واضح ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ اس روایت میں بھی بہت سی چیزیں واضح ہیں، جی جی اور ان کے واضح ہونے کے بعد اگر آپ اس وقت کے حالات کو پیش نظر رکھیں جی 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 اور ان لکھنے والوں کے حالات کو بھی پیش نظر رکھیں. جی مثلا آج کل بہت آزادی ہے، جی اس کے باوجود آپ جب پوڈ کاسٹ کرتے ہیں جی جی یا جو سیاسی لوگ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں جی 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 وہ بہت سی چیزوں کو بیان نہیں کرتے، جی اس لیے کہ جتنا سچ بول سکتے ہیں اتنا بول کے پھر 2-4 باتیں ایسی بھی کر جاتے ہیں جس سے جی ان کو نکلنے کا راستہ مل جائے. جی جی تو اس روایت کو اس حوالے سے بھی ذرا پڑھے جی جی کہ یہاں حق بیان ہو رہا ہے، جی جی لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جی جی جس کی وجہ سے اس کو وہ پتلی گلی بھی مل رہی ہے راوی کو بھاگنے کی، نکلنے کی. صحیح بات. ایک تو یہ. دوسرا دیکھیے، ابھی ہماری بات چل رہی تھی حسبنا کتاب اللہ. کتاب اللہ. یہ دعویٰ کتنا کمزور تھا جی کہ رسول کی بیٹی نے جی چند دنوں بعد، 1 ہفتے کے اندر جی اس دعوے کے بطلان کو دعوے داروں کے منہ سے کروا دی. جی اور وہ قرآن چھوڑ کے حدیث پہ آ گئے جو کہہ رہے تھے صحیح حسبنا بات. کتاب اللہ، حسبنا کس سے کتاب کہہ رہے اللہ. تھے؟ خود رسول سے کہہ رہے تھے. جی خود رسول سے کہہ رہے تھے کہ جی. آپ کی پرانی حدیثیں تو حدیثیں ہیں، جی آپ سے کوئی نئی حدیث بھی ہمیں نہیں چاہیے، قرآن کافی ہے. جی ان کو 63 آیات سے جی قرآن سے حسبنا کتاب اللہ، لو کتاب اللہ سے میرا حق ثابت ہو گیا. اور ایسا سلیمان داؤد، آپ نے بھی کہا 63 آیات. جی جناب سیدان نے 63 آیات جب پیش کی تو انہوں نے کہا نہیں، حسبنا کتاب اللہ نہیں، ہمارے پاس حدیث ہے. حدیث. اس حدیث کے بھی غلط ہونے پر وہی اقرار لے لیا کہ یہ حدیث بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ معجزہ ہے. جی جناب سیدہ وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جی یہ تو سب مانتے ہیں، جی اس کو سب مانتے ہیں. بے شک. اگر اسے مانے تو یہ مذاق ٹائٹل نہیں ہے، یہ کوئی معمولی ٹائٹل نہیں ہے. بہت بڑا ٹائٹل ہے نا؟ اس کے بعد کوئی جناب سیدہ کے سامنے آئے، ہے. جی یہ ممکن نہیں ہے. سیدۃ النساء اہل الجنہ جی. متواتر متفق علیہ، بے شک سب مانتے ہیں. بے شک. اسے ماننے کے بعد کوئی جناب سیدہ کے سامنے آنے کا تصور کرے. میں ابھی اندر سے کام کیا ہوں، پتہ ہے یہ جی. تصور کر کے کہ جی. کسی کو پتا ہو سیدۃ النساء اہل الجنہ کا کیا مطلب ہے اور میں اس کے سامنے آ جاؤں، صحیح کہہ رہا ہے. وہ کوئی حق مانگے اور وہ حق اسے نہ ملے. کون ہے؟ جس کی رضا میں رب کی رضا ہے. یہ بھی بے شک. ثابت روایتوں میں سے. بے شک. کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی جی. جناب سیدہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے جی کہ اس کی رضا میں رب کی رضا ہو. ہم تو رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے ہیں نا کہ جی جی جی. خدا ان سے راضی ہو. خدا ان سے راضی. ہوگا نہیں ہوگا وہ قیامت اللہ کے دن بہتر پتا چلے گا. صحیح بات ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں
ہماری تو دعا ہی ہو سکتی ہے نا. جی 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 یعنی آپ کے نزدیک جو سب سے بہتر ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے آپ جیسا شخص دعا کرے کہ اس سے اللہ راضی ہو. جی وہ آپ کی دعا کا محتاج ہے کہ خدا اس سے راضی ہو. جی. اور جناب سیدہ کا مقام کیا ہے؟ جناب سیدہ کی رضا میں رب کی رضا ہے. بے شک اللہ اس کے رسول کی رضا ہے. بے شک. یہ وہ مقام ہے کون کے وہ آئے کوئی چیز مانگنے جی اور اس سے اسے نہ ملے، اس کی رضا ہوگی کہ مجھے نہ ملے؟ یقیناً نہیں ہوگی. اس کی رضا نہیں تو رب کی رضا بھی نہیں ہے. رب راضی نہ ہو اور اس کو نہ ملے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا. جناب سیدہ فدق جو مانگنے آئیں جی انہیں فدق مل گیا. کچھ لوگوں نے خیال کیا ہم نے نہیں دیا، لیکن جناب سیدہ نے لے لی، اس لیے کہ فدق کوئی باغ نہیں تھا. باغ تھا، یعنی کہ وہ جی تھا ہی نہیں، افسانہ تھا نہیں، باغ تھا، سب کچھ تھا، غصب جی ہوا تھا اور اس غصب کو مانگنے آئی تھی، لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ تھا. جی اس غصب سے پہلے ایک غصب تھا، اگر وہ مل جائے تو یہ غصب رہتا ہی نہیں. بے شک. وہاں حسبنا کتاب اللہ کو باطل ثابت کیا، حدیث پہ آنا پڑا ان کو. جی حدیث کے بطلان کو، یعنی نہ کہ حدیث کے بطلان کو، یہ جو روایت انہوں نے جی جعل کی اس کو بھی ثابت کیا، تو انہوں نے پھر گواہ مانگ لی. وَإِلَّا اگر رسول کہیں، جی رسول کو چھوڑیں، آپ اپنے لیے کہیں، آپ کہیں جناب علی یہ میرا مال ان کا ہے، جی جی آپ اپنے اس فضائل صحابہ کو کہیں یہ ان کا ہے، جی ٹھیک ہے نا. پھر میں کہوں میں گواہ لاتا ہوں کہ یہ کتاب میری ہے، گواہ کی کہاں سے اہمیت رہ گئی؟ کتاب کا مالک موجود ہے، جی جی اس نے خود کہہ دیا یہ کتاب اس کی ہے، بے شک. اس کے بعد گواہ کی نوبت آتی ہے؟ نہیں آتی. اونر خود بیٹھا ہے. جب رسول خدا نے کہا میرا کوئی وارث ہوتا ہی نہیں ہے تو گواہ کس چیز کے مانگ رہے ہو؟ بالکل صحیح بات. اگر رسول نے کہا ہوتا جی کہ میرا وارث نہیں ہے تو گواہ کی بھی کوئی نوبت نہیں آتا. نہیں آتی. وہ اتنا کمزور موقف تھا جی جس کی وجہ سے گواہ مانگے گئے، جی اور پھر اس سے بھی کمزور تھا کہ وہ گواہ جن سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہے ان کی گواہی کو نہیں مانا گیا. جی جی یعنی جگانے کے لیے جناب سیدہ جھنجھوڑ کے جگا رہی کسی کو. جی. اچھا یہاں پہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا تاکہ عوام کو ذہن نشین ہو جائے. یہاں پر اہل سنت کے جو دو نیریٹیوز ہیں جو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں جو کہ بہت کمزور ہیں. ایک کہ رسول اللہ نے کسی کو اپنا وصی نہیں بنایا تھا اور رسول اللہ اپنی اولاد کے لیے کوئی مال چھوڑ کے نہیں گئے تھے، یعنی انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. جب وصی کی بات آئی تو قرآن سامنے رکھ دیا اور جب وراثت کی بات آئی جو سیدہ مطالبہ کرتے ہیں حدیث رکھ دی. تو دونوں طرف سے اہل سنت والجماعت پھنس گئے اور بڑے بڑے برے طرح پھنسے. نہیں قرآن کہاں سامنے رکھا؟ نہیں جملہ کہا حسبنا کتاب اللہ، ایک جملہ کہا ہاں، دعویٰ یہ کیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. سقیفہ میں قرآن پیش کیا نہیں ہے، نہ قرآن ہے نہ سنت ہے. جی دونوں جگہ جی غلط. یہ نہیں ہے کہ دیکھیے آپ نے یہ مقدمہ ایسا پیش کیا کہ یہاں کتاب رکھا یہاں سنت کو رکھ دیا، نہ وہاں کتاب تھی نہ یہاں سنت. جی جی جی. اس لیے کہ یہ بات بھی غلط تھی، اس لیے کہ سقیفہ میں جمع ہو کر انہوں نے کسی کتاب کی بات نہیں کی. جی یہاں بھی کوئی حدیث نہیں تھی، اگر حدیث ہوتی تو گواہ نہ طلب کیے جاتے. جی 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 بالکل صحیح. اچھا ہم نے تو ایک حسن ظن رکھتے ہوئے ایک بات کہی، لیکن یہ دونوں نیریٹیوز بہت کمزور ہیں کیونکہ جب میں نے تحقیق کی تو یہ نیریٹیوز مجھے واقعی میں بہت کمزور نظر آئے. کیونکہ قرآن وارثین کے متعلق چاہے وہ وصی رسول کی بات ہو چاہے وہ تقسیم وراثت کی بات ہو، حضور بارہا قرآن مجید احادیث میں کہا تقسیم وراثت کرو، اولاد میں جو وراثت بانٹو وہ عدل کے ساتھ بانٹو، جو قرآن نے اس کے جو ڈویژنز ہیں طے کیے. اب ستم ظرفی یہ ہے، جو افسوس ہوتا ہے کہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول یا جو انبیاء ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ صرف انہیں علمی وارث بنا کے جاتے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں کیا پیغمبروں کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. پیغمبر تجارت بھی کرتے ہیں، پیغمبر دنیاوی کام بھی کرتے ہیں، دنیاوی حاجات بھی پوری کرتے ہیں. تو کیا وہ اپنی اولاد کے لیے کوئی جائیداد کوئی پراپرٹی کوئی فزیکل پراپرٹی چھوڑ کے نہیں جا سکتے؟ ناممکن سی بات ہے. نہیں ابھی ادھر آپ کی بات یہاں پہ تھوڑا سا اول تو یہ جھوٹ ہے. جی 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 ٹھیک ہے نا.
اور قرآن جس کو جھٹلاتا ہے ادھر ہمیں کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے Obviously کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا انہیں حق ہے نہیں ہے. یہ تو مسلمہ قرآنی فیکٹ ہے کہ یہ ساری ارث موجود ہیں اور وراثتیں لی گئی ہیں. ایک انبیاء نے دوسرے انبیاء کو وراثت دی ہے, یہ بھی ہے وراثت کے لیے دعا کی ہے, یہ سب ہے قرآن میں بے تحاشا, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں. جی فرض کر لیں مان لیتے ہیں, جی ہم مان لیتے ہیں رسول خدا نے فدق نہیں دیا, یعنی کوئی بھی چیز نہیں دی وراثت میں. علم دیا ہے, علم دیا ہے نا. علم کا وارث کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام. ہاں اس پہ تو مانتے ہیں, اس کو مانتے ہیں. جو علم کا وارث ہوگا وہی وارث نبی ہوگا. بے شک. مال تم لے لو سارے, بے شک, ٹھیک ہے نا, لیکن ولایت خلافت اہل بیت کو دو, اس لیے کہ علم دے گئے ہیں. اور تو نبی کی اور کیا وراثت تھی, نبی کی اور خلافت کیا تھی؟ علم کی بنیاد پہ. جی علم جب سارا ان کو دیا ہے تو یہ کیا کرنا ہے, امورات کو کیسے چلانا ہے, وہ علم سے مربوط ہے. جی اگر اتنے کو بھی مان لیں کہ علم کے وارث علی ابن ابی طالب تھے, جی تو نبی کے وارث علی ابن ابی طالب ہیں. ختم ہو گئی بات. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح. اچھا اب یہاں پر جو دوسرا بڑا اہم پوائنٹ ہے اس حدیث کا, وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے ناراض ہو کے گئی. میں ساتھ چائے لیتا رہا ہوں, آپ کی ذات ہے, مجھے اگر چائے دے دیں. جی جی جی. سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہو کے گئی ہیں, اور یہ بات حضرت ابو بکر کو پتہ ہوگی کہ رسول اللہ کی بیٹی آئی ہیں, یہ رسول اللہ کی بیٹی کا مطالبہ ہے. یقیناً ایک حدیث انہیں پتہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا نہیں, میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو حضرت ابو بکر چاہتے تو فدق حضرت فاطمۃ الزہرا کو دے دیتے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے. اللہ کے رسول کی بیٹی کا غضبناک ہونا ایسا ہے کہ کل رسول اللہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا میں نے یہ حدیث تمام اصحاب کو نہیں بتائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ حسن ظن رکھ لیتے تو آج امت مسلمہ میں یہ اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا, آج عدالت صحابہ پہ سوالات نہ اٹھتے کہ سید النساء اہل الجنہ کا ناراض ہونا دراصل بقول آپ کے جو آپ نے حدیث پیش کی اللہ کا ناراض ہونا. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ من اغضبها فقط اغضبنی, جس سے جناب سیدہ ناراض ہو گئی اس نے مجھے ناراض کیا. بے شک. بلکہ یہ بھی کہا کہ میں اپنے بابا سے شکایت بھی کروں گی. دیکھیے یہ بہت چھوٹی بات ہے, جی بہت چھوٹی بات ہے. یہاں آپ پھر بھی کوئی صغرا کبرا کوئی نہ کوئی کہیں سے کوئی چیز نکال سکتے ہیں کہ جناب سیدہ کی ناراضگی رسول کی ناراضگی ہے, یہ پتنی کہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے. یہ تو وہ ہیں جو رسول کو ناراض کر کے اٹھے ہیں, آخر عمر میں رسول کو ناراض کیا ہے, خود رسول کو ناراض کیا ہے. رضیت الخمیس, مسلمانوں کو پھر بھی پرواہ نہیں. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. خود رسول کو ناراض کیا ہے, اور اس پر یہ بھی فرما گئے تھے, سب کو پتا تھا کہ جناب سیدہ زیادہ دن زندہ نہیں. جی جی. سب سے پہلے رسول سے ملحق ہونے والی جناب سیدہ, اس سب پورے مدینے کو پتا. جی جی بالکل. اور یہ بھی سب کو پتا تھا کہ اب کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے, کس سے رسول راضی ہے کس سے رسول راضی نہیں ہے, اس کا ملاک بھی جناب سیدہ ہے. بے شک. اور اگر آپ یہ لکھ دیتے ہیں کہ جناب سیدہ ناراض گئی تھی, یہ بخاری و مسلم میں واضح لکھا ہے, تو جناب سیدہ ناراض گئی تھی, یعنی رسول خدا ناراض ہیں. جی رسول خدا جن سے ناراض ہیں جی ان کا سٹیٹس نہ شیعہ نہ سنی, بے شک, صرف مسلمان. جی ٹھیک ہے نا, چھوڑیں شیعہ سنی کو. جی جی. آپ رسول کو مانتے ہیں, رسول سے محبت ہے. بے شک. جس کو رسول نکال دیں اپنے دربار سے اسے آپ اپنے دل میں جگہ دیں گے. جس سے رسول ناراض خود ناراض ہوں اس سے آپ راضی ہوں گے, اس کی رضا کے لیے دعا کرتے پھریں گے. جس سے رسول کی بیٹی ناراض گئی ہو اس کے باوجود بھی آپ کو حق اور راستہ نظر نہیں آئے گا, پھر یہ تعجب کی. میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ علامہ انور علی نجفی صاحب کا, بڑے خوبصورت انداز میں تفریق سے بالاتر ہوتے ہوئے, فرقہ واریت سے بالاتر ہوتے ہوئے, ایز اے مسلم اسکالر, ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسلامک نالج, لٹریچر, قرآن, حدیث, فقہ, بہت خوبصورت بات کی. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے.